بار بار کربلا کی زوالی نصیب فرما۔ اسی شان سے ایک بار پھر آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں میں بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد والے بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے کو دل چاہے۔ اجازت ہے بات کا سامعین گرامی، صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ 10 دن کے لیے سفر ہے اور کوشش رہے گی کہ اچھے طریقے سے یہ جو کشتی ہے اسے کنارے سے لگایا جائے۔ آج پہلا دن ہے، ہر جگہ پہ وقت کی ڈسٹربنس ہے۔ مجھے ایک شدید ایمرجنسی کا سفر مزید کاٹنا ہے، مجھے لاہور پہنچنا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور یہ گزارش کروں گا کہ جو کچھ یہاں سے گزارشات بھیجتا رہوں انہیں اچھے سے وصول کیجیے گا، تاکہ مجھے لگے کہ میں آپ کو بوجھ نہیں ہوں، تاکہ مجھے لگے کہ میں سفر کر کے آتا ہوں تو چلیں آپ سے جو ہے دعائیں سمیٹ رہا ہوں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات؟ سامعین گرامی، بات شروع کر رہا ہوں۔ آج وقت کم ہے، آدھے گھنٹے کی نوکری ہے، اسے قبول کیجیے گا۔ میرے شیعہ سنی برادران، محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی عالم انسانیت پر ابا عبداللہ کی محبت اس قدر چھا گئی ہے کہ دماغوں اور دلوں پر خدا پرستی کے ڈیرے بیٹھ گئے۔ اس کا راستہ نکالتے ہیں ہے نا آپ کو اور ہم آغاز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے دن کی مجلس ہے، میں جہاں بھی اشرا پڑھوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو پہلا روز ہے اس میں اپنے نان شیعہ بردرز جو ہیں انہیں پہلے اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد آپ چلیں۔ آپ لوگ بولتے آئیے گا، آج واقعی وقت کم ہے اور پہلا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن اچھے سے مل جائے۔ مجبوری ہے کہ پھر وقت کم ہے، آپ محنت کیجیے گا پلیز، جی لگا کے چلیے گا۔ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، سید الشہداء کی محبت اس قدر چھا گئی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر دل اور ہر ذہن کا خدا پرستی کو دینے جل گئے ہیں۔ 24 گھنٹے بھی گزرے ہیں، محرم کا چاند نمودار ہوئے، اور میں کیا پوری دنیا حیران ہے کہ انسانیت کو حسین کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اشرے کا پیٹرن اور ہوتا ہے، ساتھی مجلس میں کام اور چیزوں سے چل جاتا ہے۔ اشرا جو ہے نا وہ ایک اچھی خاصی رسپانسبلٹی کا نام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز ذہن میں لائیے، میں آپ لوگوں کے لیے اتنا نیا بھی نہیں ہوں کیونکہ میں اشرا پہلی بات کر رہا ہوں، جو بھی لفظ بھیجوں اسے اچھے سے وصول کیجیے۔ 24 گھنٹے ہوئے ہیں محرم کا چاند چڑھے ہوئے، جدھر منہ کرو، جہاں کان لگاؤ، جہاں ذہن لگاؤ، ایسے لگ رہا ہے کہ انسانیت حسین کے سوا کسی کو جانتی نہیں۔ سنو موبائل چھوٹا تو سنو، دونوں دے رہا سنو۔ انسانیت حسین کے سوا کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی۔ محرم ہے، بلکہ جملہ بدل کے کہتا ہوں، جملہ ایسے بدل کے کہتا ہوں کہ بالخصوص اب یہ نوجوان بھائیوں کی بے توجہی نے وہ ایک اندر چلائی ہے
ایک تکلیف دی ہے تو میں ان کی وجہ سے جملہ بدل کے کہتا ہوں. اور مجھے الحمدللہ کم از کم اس مجمع پہ اتنا یقین ہے کہ جملہ بدل کے کہنے پہ نا وہ تمام چہرے بھی میرے ساتھ مل جائیں گے جو ابھی تک پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہیں. لیکن میں وقار بادشاہ مانگوں گا صرف اتنا کہ بندے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں سے اپنی زندگی کا ثبوت دیں, اپنی موجودگی کا اظہار کریں کہ بھئی ہم لوگ جیتے جاگتے بیٹھے ہیں. مجھے بتا دیں کسی نہ کسی طریقے کہ وہ مجلس میں حاضر ہے, انسانیت کو حسین کے سوا دکھائی ہی نہیں دے رہا. بلکہ جملہ بدل کر ایسا کہتا ہوں کہ سال بھر دین فروشوں سے خدا کے غیظ و غضب کے تذکرے سننے والی ڈری ہوئی امت اس منظر کو دیکھنے کے اشتیاق میں دوڑی دوڑی چلی آئی ہے کہ حسین جھولی میں سر رکھ کے خطا کاروں کی پیشانی پہ رومال کیسے ہے. میرے مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے ہوں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. یہ آوازیں سلامت رہے جو سید و شریعت مسکراہٹ سلامت رہے میرے بھائیوں کی. یہ شعر خدا کرے ایسے ہی مسکراتے رہے, یہ زبانی سلامت رہے. پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. میں نیچے نہیں آ رہی تھی سلطان جی نے کر دیا. سنیے گا, میں کوئی آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا, میرا مولا کے ممبر پہ ہاتھ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے خوشامد کرنے کی. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو یقین نہ آئے تو آپ لوگ میرے باقی اشرے بھی لائیو سن کے دیکھ لیجئے گا. میرے بڑی پابندیاں ہیں, میں ہر بات ہر جگہ پہ نہیں کر سکتا. یہ میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں, یہ میری مجبوری سمجھتے ہیں. سائیوان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں جو چاہتا ہوں میں وہ پڑھ دوں گا, یہاں پر مجھے کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات جو ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ لمحہ بر لمحہ زینہ بر زینہ بات اوپر کی جانب جائے. حیران و پریشان ہے دنیا, سارا سال سے وہ امت جو ان دین فروشوں سے یہ سن کے ڈر چکی ہے کہ خدا کتنا غضبناک ہے اور خدا کتنا جلال والا ہے, اور ڈری ہوئی امت اس منظر کو دیکھنے کے اشتیاق میں دوڑی دوڑی امام بارگاہوں تک آ گئی ہے کہ حسین خطا کاروں کی پیشانی پر ماں کا رومال کیسے ہے. عجیب چاند نمودار ہوا ہے محرم الحرام کا, عجیب فیصلہ کن چاند, جس چاند نے نمودار ہوتے ساتھ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اسے یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ دنیا والوں جو زندگی بنام اسلام گزار رہے ہو, ایک بار اس کا انالیسس تو کرو کہ کیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں. بھائی محرم گالیاں نکال کے نہیں پڑھے جاتے ہیں, محرم بات کر کے پڑھے جاتے ہیں. آپ کو مولا کا واسطہ, محنت کیجیے. آج پہلا دن ہے اور آپ لوگ گھبرانے لگ گئے ہیں. میں جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں, آپ لوگ ایسے گھبرائیں گے تو میں کل سے ان سے چھٹی مانگوں گا. میرے بعد میرے محترم پڑھنے والے ہیں, مجھے یہاں پر آ کر اپنا سفر بھی ضائع نہیں کرنا اور آپ کا وقت بھی برباد نہیں کرنا, اور آپ کے وقت اور سفر سے زیادہ میرا زور اپنی محنت پہ لگا ہے, مجھے وہ بھی برباد نہیں کرنی. آپ ایسے گھبرائیں گے تو بات نہیں ہوگی. میں جملہ بدل رہا ہوں, مجھے اپنے چہرے کے تاثرات سے بتائیے کہ آپ لوگ امام حسین کے اس مہمان کو ویلکم کیسے کرنے والے ہیں. ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ کم از کم یہ ایسا چاند ہے جس نے آنے کے بعد دنیا کو جھوڑ کے رکھا ہے اور دنیا کو یہ آڈٹ کرنے کا موقع دیا ہے کہ وہ جس زندگی کو بنام اسلام گزار رہے ہیں, آیا دیکھیں کہ وہ زندگی اسلام پہ چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی. ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے. میں جملہ آپ کہہ رہا ہوں اور ہر بندے سے پھر مطالبہ نہیں, اشرے کا سمجھیے پہلا جملہ توحید ختم اور بات شروع. لیکن اب ممبر پہ کہہ رہا ہوں کم سے کم وہ ہاتھ اٹھے جسے پتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے. جو چلتا پھرتا جگہ لائٹنگ دیکھ کے غصہ آیا, اس سے بات ہی نہیں. جسے پتا ہے نا وہ کیوں آیا ہے, بات اس سے کروں اور جملہ بدل نہ. خدا کی قسم بول پڑتے تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا, اب بولنا پڑا. رکھ میرے سر پہ قرآن, یہ کیسا چاند نمودار ہوا ہے جس سے پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سرزمین پر یزیدی کتنے رہتے ہیں. آیا ہی نہیں وہ بندہ. یہ جوانی سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ اب پتہ چلا نا ہم چلنے میں کھڑے ہیں. وہ پیچھے والے دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. پہلا جملہ عشرے کا مزہ آ رہا ہے, پہلا عشرہ جملے کا پڑھا میرے ساتھ. یہ بھائی سلامت رہے. اچھا پڑھ دوں اور جملہ, بات اور اوپر جانے دوں.
لو بھائی میرا امام حسین کے ممبر پہ ہاتھ ہے، وقت کم ہے، میں بھی باتیں کم کرتا ہوں. میرا امام حسین کے ممبر پہ ہاتھ ہے کہ جملہ علی کے پاس اسکرین نے اگر زندگی میں اس سے پہلے کہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے شہر کربلا مولا میں کہا ہے. یا علی کے پاس اسکرین اس سال کے اشروں کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہے، یا کربلا میں کہا تھا، یا آج دن کو اس جملے کا آغاز دوبارہ سے ابتدا ہوئی ہے. اب مجھے تنہا نہ کر دینا، مجھے اپنی زندگی سے یہ جملہ ڈھیر پیارا ہے. میں بھی نہیں جانتا کہ کربلا کہنے کے بعد میں رک کیوں گیا تھا. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ پھر آج سائیوال میں پڑھ کیوں رہا ہوں. یہ کیسا چاند ہے جس کے نمودار ہونے سے پہلے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس سرزمین پہ یزیدی کتنے رہتے ہیں اور حسینی کتنے رہتے ہیں. لیکن یہ واحد چاند ہے جس کی پہلی جھلک نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھیں دنیا والے، اتنے لوگ تو یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ. زبان سے بولنے میں بندہ جسے حسین بادشاہ کی اما نے زبان کی. اور پیچھے بیٹھے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. کسی کمیونٹی کے لیے کسی مذہب کے لیے فرقے کے لیے بات ہی نہیں کرنی. میں نے تو پہلے آتے ساتھ کہا ہے کہ میری پہلی مجلس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ نان شیعہ بردرز کو ساتھ میں لایا جائے. اگر کوئی ایک میرا سنی بھائی آیا تو کل 10 کو ساتھ لے کر آئے. کم از کم اسے ایسے اطمینان دے کر بھیجوں کہ وہ دوسروں کو جائے اور جا کر بلا کے لائے اور انہیں بتائے کہ حسین کس بادشاہ کا نام. اب وہ دور نہیں رہا، وہ زمانہ پرانا ہو گیا جب لوگ ایک دوسرے سے اس کا مذہب پوچھا کرتے تھے کہ بتا تیرا مذہب کیا ہے اور بتا تیرا مذہب کیا ہے. اب تو سوچ میں بھی نہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا، بس سوچ ہی نہیں آتی کہ اب کوئی کسی سے پوچھتا ہو تو شیعہ ہے کہ سنی، تو مسلمان ہے کہ تو نان مسلم ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، تیری برادری کیا ہے، تیرا عقیدہ. نام کو بھی یہ مذہب پیچھے. اب رفتار بڑھا رہا ہوں، اب چھڑانے میں تھوڑی سی محنت کرے. وہ زمانے گزر گئے 2026 کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شیعہ سنی سلجھے ہوئے طبقے کے جوان بھائیوں. اب تو نام کو بھی شیعہ سنی پیچھے رہ گئے. اب کوئی نہیں پوچھتا تو شیعہ ہے کہ سنی. اب بندے کے کام بتا دیتے ہیں یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے. اب بندے کا چال چلن بتا دیتا ہے یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے. چال چلن کو چھوڑ بندوں کی باتیں، میرے بھیا بیٹھنا مت جب تک میں جملہ پورا نہ کہوں. اب بندوں کے چال چلن کیا، بندوں کی باتیں بتا دیتی ہیں کس کے دل میں یزید کا محبت، کس کے دل میں حسین کا عشق. اب بندوں کی باتیں چھوڑ کے بندوں کے فیس ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں. کل رات محرم کا چاند چڑھا ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا کتنے بندوں کے چہروں سے میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے اندر یزید ہے، اس کے اندر حسین ہے. خدا کی قسم اب یہ بات مشکل ہی نہیں رہ گئی کہ یزیدی کون، یہ بات مشکل ہی نہیں رہ گئی پیر بکار بادشاہ کے حسینی کون ہے. نہ یزیدی اپنے آپ کو اندر سے چھپا سکتے ہیں، نہ حسینیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے. زندگی دونوں گزار. میں اور تو نہیں کہتا، میں کم از کم 2025 ایک سال کی ہسٹری آپ کو اس جملے میں سنا رہا ہوں. ایک سال کی تاریخ اس جملے میں. ارے زندگی یزیدی بھی گزار رہی ہے، زندگی حسینی بھی گزار رہی ہے، لیکن دونوں کے گزارنے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے بابا جی کہ کم از کم پچھلا 2025 کا پورا سال ترلائی سے لے کر گرگٹ تک یزیدیت زور لگاتی رہی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. محرم کی پہلی تاریخ کو حسین نے بتایا اتنے بڑھ گئے. محرم کی اگر صاحب تک میری آواز جا رہی ہے کل ایک ممبر پہ چاہتا ہوں، دوسرا اس ہال کے بیچ میں یلو لائٹ ہو، روشنی کی کمی ہے. ایک یلو لائٹ اور ایک ممبر کی چادر، یہ دو میری ذاتی طور پہ آپ کے سامنے گزارش ہے. سنیے جناب، سنیے 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 سنیے. باہر ہے ممبر پہ، باقی ہر ایک چادر اور ایک لائٹ کی میں بذات خود گزارش کر رہا ہوں. زمانے گزر گئے، پوچھتا ہی نہیں کوئی کسی ایک دوسرے سے کہ تو شیعہ ہے کہ سنی. تم لوگوں کو واقعی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. وقت خدا کی قسم ختم ہو گیا. تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا
لوگوں نے یہ تقسیم کی ہے. جوان نسل کو تم نے اشارہ تک بھی یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ وہ دین جس کا پیغام ہی محبت تھا, اس دین اسلام میں خون ریزی کی ابتدا کس نے کی؟ ابھی تو چلیے چھپ کر کے سنیے, لیکن کوئی بات نہیں. بیچارہ علی کے پاس عسکری 15 منٹ بعد تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شوٹر نکل گیا لاہور کی جانب. اطہر صاحب پیچھے سے بچنے ہیں آپ کے جوان, پیچھے سے بچنی ہے ان کی یونیورسٹیز جہاں پہ مارکسزم والوں نے, جہاں کارل مارکس کو پڑھنے والوں نے, جہاں پر سوشلسٹ طبقے نے, جہاں کمیونسٹ طبقے نے, جہاں معذرت کے ساتھ ایتھسٹ طبقے نے, جب ان جوانوں کو کہنا ہے کہ تم کہا ہے کہ مسلمانوں سے بڑا دہشت گردی کوئی نہیں, پھر انہیں چپ لگیں گے. یہ اتنے سارے جو جوان میرے سامنے پڑھے لکھے بیٹھے ہوں, مجھے اتنا تو بتاؤ کہ جس وقت کالجز میں ریونیز میں جب بڑے بڑے لبرل کمیونٹیز کے جوان لڑکے آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے بڑا دہشت گردی کوئی نہیں, پھر آپ لاجواب کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا آپ لوگوں کے پاس جواب؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھینک بھی نہیں پڑھنے دی گئی. آپ لوگوں کو پتہ تک نہیں چلنے دیا گیا کہ وہ مذہب جس کا نام, وہ دین جس کا نام اسلام تھا, جو دنیا کا پیسفل مذہب تھا, اس میں وائلنس کس نے کریٹ کیا, اس میں خون ریزی کی ابتدا کس نے کی؟ کون ایسا خونخوار تھا جس نے اس چیز کی ابتدا اور بنیاد رکھی؟ میں منت کر رہا ہوں منت کا. مسلمانوں کی بدنامی ہو تو شیعوں کی الگ نہیں, سنیوں کی ایک گھر والی بات ہے, یہ منت ہے. میں اپنے نان شیعہ بردر سے کہتا ہوں, میرے بھائیوں یہ 10 دن ہے ہمارے پاس, ہمیں خدمت کا موقع دو. امام حسین کے دروازے پر آؤ, شیعہ سنی سر جوڑ کر اپنی عزت بچانے کا سوچتے ہیں. مہربانی کریا جائے, میں پڑھ کے جاواں گا تو پتہ بھی نہیں لگیا کرنا. مہربانی میرے نال یہ کرنی نے جے میں ایک گل جو تواڈے فائدے دی کر لواں چنگی بلی داد چھڈ کے تے شاعری چھڈ کے تو اس تے میرے اگے چپ کر کے نہ پڑھا. تھوڑا مولا دا واسطہ ہے, میری آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے کم از کم اپنی آنے والی نسل کے لیے کہ وہ کم از کم ممبر سے ایسا کنٹینٹ سننے کی عادی ہو جائے اور پڑھنے والے میں حوصلہ ہو جائے کہ وہ کم از کم ان سکینڈلز پہ بھی بات کر سکے, ان پروپیگنڈاز پہ بھی بات کر سکے. میرے بھائیوں ہوا کیا ہے, پھر کیوں نہیں پڑھنے دی گئی؟ آئیے ذرا 10 دن ہمارے پاس ہے, ہم اسی اسلام کو آڈٹ کرتے ہیں, اسی اسلام کے انالیسس کرتے ہیں ہوا کیا ہے. اور جب ہم لوگ اسلام کی ہسٹری کو کھول کے دیکھتے ہیں, ہمیں اسلام کی ہسٹری میں 2 چہرے نظر آتے ہیں, دونوں کی پیشوانی پہ اسلام لکھا ہوا ہے. ایک کا لشکر یہاں کھڑا ہے, دوسرے کا لشکر یہاں کھڑا ہے. 1400 سال سے دنیا کے ساتھ ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم قاتل کے بھی ساتھ ہیں, ہم مقتول کے بھی ساتھ ہیں, ہم مارنے والے کے بھی ساتھ ہیں, جو مر گیا ہم, جو شہید کیا گیا ہم اس کے بھی ساتھ ہیں. نہیں چلتا اب ایسے. 2026 کا معاشرہ ہے, ہر ہاتھ میں موبائل ہے, ہر جوان سوشل میڈیا کا یوزر ہے. زمانے وہ گزر گئے جب حسین بھی رضی اللہ اور یزید بھی رضی اللہ. اب ایسا نہیں ہو سکتا, اب فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ اسلام کون ہے جس کی پہچان دہشت گردی سے ہوتی ہے, اور وہ دین اسلام کون سا ہے جو ضرب کھا کے قاتل کو شربت پلاتا ہے. وہ اسلام کون سا ہے جسے دیکھ کر لوگ ٹیررزم کا نام دیتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ سے خون چھڑواؤ گے تو اسے سمجھ آئے گی ورنہ اس کے سفر ضائع, میری محنت ضائع. وہ اسلام پیر بکار بادشاہ کون سا ہے, وہ اسلام کون سا ہے جو راستہ روکنے والے ہر کو بھی پانی پلاتا ہے. وہ اسلام کون سا ہے جو پیاسوں پہ تیر چلاتا ہے. اسلام 2 ہیں, ایک اسلام کی لوگ تعریف کرتے ہیں, دوسرے اسلام کو لوگ دہشت گردی کا دین کہتے ہیں. دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی. اطہر صاحب مجھے حکم کریں گے, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں, آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں مجھے یہ رانا صاحبان حکم کریں گے, مجھے کل سے چھٹی بھی دے دیں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں نے کہا ہے نا کہ میں ہر بات اپنے دل سے اس جگہ پہ کر سکتا ہوں, یہاں مجھے پابندی نہیں, یا تو مجھے آپ کے پنڈال کے ہر بندے کے ہاتھ بلند چاہیے, یا کوئی بھی نہیں بولے گا اور کل سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ زندگی رہی تو سنگل مجالس پڑھتے رہیں گے, میں نے چھٹی چاہیے, یا ہر کوئی بولے گا یا علی عباس عسکری کو اجازت دے دیجیے گا. اسلام ہے تو ایک اسلام وہ ہے جس پہ دہشت گردی کا الزام ہے, دوسرا اسلام وہ ہے جو دنیا کا پیسفل مذہب ہے. میں دونوں راستے تیرے سامنے رکھتا ہوں, رکھ سر پہ قرآن, پیار و محبت بانٹنے والا, دہشت گردی کا تانا سننے والا, یہ دونوں لفظ
सुन 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 के तूने कम से कम सोचा तो होगा कि इस पिछले कई अरसे में तूने कई मस्जिदों से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी बारगाहों से भी निकलते देखे। मस्जिदों से निकलते हुए दहशतगर्द तो देखे हैं, कभी इमाम बारगाहों से भी देखे। ये मेरा जितना भाइयों का मोहल्ला बैठा है, सवाल मेरा अब तुम पे है। बातें होती हैं एक दिन के कद की, एक अशरे के कद की। मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मौजूदगी, मेरे मौला जिनकी मैं रियाया हूं, मैं उनकी मौजूदगी की कसम उठा कर कहता हूं कि अशरा नहीं, अशरों से वजनी जुमला आ रहा है। और बात इतनी बड़ी है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। मेरे सामने अगर कौम बैठी हुई तो मुझे अपने होने का सबूत तो देगी। मेरे ये कैमरे और मंजर रिकॉर्ड कीजिए। आज पहली मुहर्रम में खुदा के नजर बद से मैं पूछ रहे थे, साहिवाल के मजमे को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। वो हाथ पता नहीं कौन सा होगा जिसे किसी यजीद का डर होगा, वरना जिसके घर का चूल्हा हुसैन के सदके में जलता है उसे मछलियों की तरह फिर देखिएगा वो हाथ बुलंद कैसे होता है। मेरे भाइयों, आज तक तुम लोगों ने कई मस्जिदों से निकलते हुए दहशतगर्द देखे होंगे, कभी इमाम बारगाहों से भी देखे। मुमकिन ही नहीं हुसैन बादशाह को रोने वाली बारगाहों से उसे रोने वाले बाद में दहशतगर्द निकले। जुमला पढ़ दूं जुमला। अरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैन उस इंसान आज़म को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं। मेरी जिंदगी से बड़ा जुड़ा हुसैन ने काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करना। मजलिस कोई इज्तिमा नहीं है, ये हुसैनी तहजीब का ऐलान है। ये आजादारी को रश नहीं है, ये आजादारी हमारी लगे जान है। हुसैन ने बेकस पना का गिरिया हमारी पहचान है। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हम पहचानने ही इस तारुफ से जानते हैं कि वो हुसैन के आज़ादार आ गए। आज बेचारे अली के पास उसकी कोई हरामी वाली लाइब्रेरी जाती है। चलो मैं भी दो शेर पढ़ के क्या करा, मैं फलाने तो छत्तियां जिन्हें बेवकूफ सारी बातों के बोल रहा। आजादी हमारी लगे जान है। अगर हमसे कोई दुश्मनी करता है तो वो इसलिए कि हम हुसैन के आशिक हैं। अगर हमें कोई अच्छा जानता है तो वो भी इसलिए कि हम हुसैन के। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारा तारुफ ही, हमारी पहचान ही इसी तारुफ से होती है कि वो हुसैन की गुलशन का एक फूल है। ये जो फर्शी अदा है ना, ये हमारी जन्नत है। खुद आप लोग ने कभी देखा नहीं है ना। आप लोग एक बार हमारी नजर से अरे आप लोग एक बार हमारी नजर से देखने की
کوشش تو کر سکتے ہیں. یہ عزاداریاں، یہ مجلسیں، یہ ماتمداریاں، یہ نواخانیاں، یہ جلوس، یہ قافیے، یہ علم کی کالی چادریں بچھانا، یہ منبر، یہ پڑھنے والے، یہ سننے والے، یہ چھوٹے چھوٹے کم سے بچے جو سیاہ لباس پہن کے پاؤں کی جھولیوں میں یزید پہ لعنت کرتے ہیں. پیچھے والے ناراض بیٹھے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سوری کر سکتا ہوں، راضی ہو جائیں پلیز. اور میں کیا کروں گا؟ جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں، کر دوں جملہ، پڑھ دوں جملہ، صحیح سے سنبھال لینا. میں خدا کی قسم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلسوں میں دیکھتا ہوں نا، میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. نئے دیوانوں کو دیکھیں. ہاں غالباً احمد الدین قاسمی کا ہے، جس کا بھی ہے. نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے دیوانے. احمد مشتاق صاحب کا شعر ہے، اور اس وقت کے بڑے شاعر ہیں ہیوسٹن یو ایس امریکہ میں ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہوتے ہیں. پہلے یہاں ہوتے تھے، پھر وہاں چلے گئے. بڑے شعراء ہیں ان کا شمار. پاکستان کی تقسیم سے پہلے کی ان کی زندگی بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور خود بھی بڑے آدمی ہیں. خدا انہیں ہمیشہ اپنی جو مان رکھے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی، میں زمین کے 3 کونوں میں جا کے امام حسین کا ذکر کر چکا ہوں. خدا کی قسم میں نے دولت مند سے دولت مند لوگوں کے بچوں کو بھی دیکھا ہے نا، ان کے بھی کم سے بچے چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. ساہیوال 94 سے لے کر کربلا کی مشی تک ثبوت دینے کے لیے تیار. واحد یہ قوم ہے جس کے بچے ہاتھوں میں تھال اٹھا کے لوگوں کو ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے مت کرنا. یہ اس محلے والے بھی ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ، ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ، ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ. ارے تمہارے کم سن چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہمارے کم سن ہاتھوں میں تشت اٹھا کے دنیا کو نیازیں کھلاتے ہیں. فیصلہ ہو گیا ہے دنیا والوں، ارے تم بیچاروں کو تو اتنی پہچان مالداری نے نہیں دی جتنی ہم فقیروں کو آزاداری نے. ہاتھ آپ بھی نیچے نہ کرنا، ہاتھ آپ بھی نیچے نہ کرنا. میں نمبر چھوڑنے والا ہوں. ارے تم بیچاروں کو تو اتنی پہچان تمہاری مالداری نے بھی نہیں دی جتنی ہم فقیروں کو حسین کی آزاداری نے دی ہے. دولت والوں کا مودت والوں سے مقابلہ اس لیے بھی نہیں بنتا کیونکہ مالداروں کو بٹورنا آتا ہے، آزاداروں کو بانٹنا آتا ہے. بندہ آ ہی نہیں سکا جس کے پاس ہاتھ پھر بھی بلند نہیں ہو سکا. ارے مالداروں کو بٹورنا آتا ہے، حسین کے عاشقوں کو بانٹنا آتا ہے. رکھ ہمارے سر پہ قرآن، عزت حسین کی قسم ہمیں 6 ڈشوں کا ڈنر بھی کہیں پہ ملے تو ہم لوگ اس جگہ پر بھی اتنی عقیدت سے نہیں جاتے جتنی عقیدت سے ہم فقیر اس قطار میں لگتے ہیں جہاں جناب عباس کی حاضری تقسیم ہوتی ہے. شیعہ قوم کے 5 سال کے بچے کے سر پہ قرآن رکھ کے بھی پوچھ نہیں تو وہ بھی تجھے جواب دے گا، اور جواب یہی ہوگا کہ محترم فیصلہ ہو گیا. اس میں فرق تو بنتا ہے نا. ارے بازار کا کھانا اور ہے حسین کے دربار کا کھانا. بازار کا کھانا اور ہے. سر آپ لوگ پلیز، میں آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ اگر ایک امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے بندے میں ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں، میں بانیان کے لیے وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا. میں 7:30 بجے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ جس ٹائم چاہیں آ کے جوائن کر لیں. میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا، لیکن بانیان کی ہمت ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز جلدی تشریف لائیے تاکہ ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کر سکیں. مالداروں کو بٹورنا آتا ہے. حسین کے عاشقوں کو بانٹنا. میاں تمہیں کو مبارک ہو سالے کی خوشی.
میں امام حسین کی ملت میں میں جو لفظ بول رہا ہوں خدا کا انسان مجھے میسیجز آئے کہ نیا سال چڑھ گیا اسلامی، آپ کو نیا سال کی مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو اپنی یہ مجھے میسیجز آئے ہیں اور میں نہیں بتا سکتا کہ میں کل رات میں کتنی بار یہ جو لفظ ابھی آپ کو سنائی ہے نا، یہ کل ایک رات کو لفظ لکھا ہے، پھر اس کو جیسے بھی ہے وہ ریوائز کر کے آپ کے سامنے لا کے پڑھ دی ہیں. آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ میں کتنی دیر میری عبادت ہوتی رہی ہے فقط ان چند مصروں پہ. میاں تمہیں کو مبارک ہو سال نو کی خوشی، ہمیں تو ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہی حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ممکن ہے آپ لوگ جانتے ہو میں نے بڑی بات کی ہوئی ہے محرم کے چاند پہ. میں نے ایک بار نہیں، میں نے کئی بار بات کی ہوئی ہے اور میں نے اتنا پورا سر چاند بھی کوئی نہیں دیکھا. میں ایک جملہ کہتا ہوں اگر سائی وال کے رہنے والے سننے کو وصول کریں تو کیا یہ اچھی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ محرم کا چاند صرف محرم کا چاند نہیں ہے، محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کربلا کا سلطان اپنے عاشقوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. محرم کا چاند وہ تخت سلیمان ہے جس پہ کربلا کا وانی میرے سامنے پتھر بڑھ کے نہ بھگو. میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھتا. کم از کم اپنے چہرے کو ظاہر تک کر کے تیرے دل کی تکلیف ہے درد ہے غم ہے. پتھر بڑھ کے نہ بھگو میرے سامنے تن مولا بس میں مار ہے تھوڑے مجھے. زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے آج حسین کے پاس اتنے گھر ہیں، اتنی سبیلی ہیں، اتنی نیازیں ہیں اور اتنے نوکر ہیں. بغیر سے جملہ رک کے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے جتنے سفید ریش بزرگان بیٹھے ہیں میرے ہاتھ ان کے قدموں پہ ہے. ان کو محسوس ہوگا کہ آج سے 40-45 سال پہلے کی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں. زیدی صاحب یہاں جملہ رک کے کہا کرتے تھے، فرماتے تھے سامنے کرامی آج حسین کے اتنے گھر کسی کے نہیں جتنے گھر حسین کے ہیں. کس حسین کے؟ وہ حسین جس کا عاشور کے دن کوئی گھر نہیں. میں چاہتا ہوں میں بات کروں، میں چاہتا ہوں محرم کی پہلی رات اور فیل ہوتی ہے بندے کے اندر. میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں کیا بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں محرم کے چاند کو لے کر. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اصل بتاؤں کیوں محرم کا چاند دیکھ کے آپ لوگوں کے دل ڈوب جاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے وہاں آسمان پہ ایک فرشتہ ہے جس کے پاس حسین کا لہو برکتا ہوتا ہے. تو کرتا جس پہ تلواروں کے چاک ہیں، جس پہ اکبر کا خون ہے، جس پہ حسین کی اصغر کا خون ہے. کیا محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے؟ محرم کا چاند آپ کے دل کیوں ڈوبتے ہیں دکھ میں؟ میں بتاؤں محرم کا چاند نمودار ہوتے ساتھ وہ فرشتہ حسین کی قمیض ہوا میں لہرا دیتا ہے. روایت کہتی ہے حسین کے لہو کی خوشبو عزادار کے مشام جام میں اترتی ہے. اللہ کرے کہ آپ لوگ اس کرب کو سمجھیں. امام حسین کے لہو کی جو مہک ہے وہ ایک عاشق کے مشام جام میں جس وقت اس کے سینے میں اترتی ہے. میاں تمہیں کو مبارک ہو سال نو کی خوشی، ہمیں تو ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہی حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں. جو یاد آتے ہیں 6 ماہ کے علی اصغر. تو دل کے زخم سے بھی مسکرانے لگتے ہیں. میں نے میرے محترم آج دل کو جہاں شعر پڑھی ہے، میں اس شعر کے بعد ممبر چھوڑ بھی دیتا نا یقین
کریں, میرے حصے کے آنسو پورے تھے. اب جملہ کہہ رہا ہوں, حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں. جو یاد آتے ہیں چھ ماہ کے لیے اس درد و دل کے زخم سبھی مسکرانے لگتے ہیں. اور دو جملہ, خیال سید سجاد کا جب آتا ہے ہماری روح پہ 100 تازیانے لگتے ہیں. ردائے ثانی زہرا کا دھیان آتے ہیں, یہ زخم دل کو بہت آزمانے لگتے ہیں. ہم آدمی بھی ہیں, انسان بھی, مسلمان بھی, سب اپنے آپ سے نظریں چرانے لگتے ہیں. امام حسین علیہ چاند رات کا مصائب ہے اور یہ کم محرم کا, میں یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتا, بہت کم, میں وقت جو پڑھنا تھا میں اس اوپر چلا گیا ہوں. جہاں میں نے ممبر چھوڑنا تھا وہ وقت گزر چکا ہے. میرے بھائیوں راضی رہنا, اگر یہ مصائب آج بھی نہ پڑھوں گا تو کل کے دن کے لیے یہ ہے ہی نہیں. یہ مضمون ہے ہی چاند رات کے یکم محرم. ویسے کوئی حکم کرے تو میں پڑھ دیتا ہوں, لیکن میں دوسرے برادران میرے مہمان ہیں, میں پڑھ کے ان کی قدموں کے نیچے بچھاتا ہوں. لیکن اتنا میں یہ بات ان جوان بھائیوں سے کر رہا ہوں جنہوں نے ہوش سنبھالا ہے تو وہ ماؤں کی چھوڑی ہوئے مجلس سے سو رہے تھے. ان گھروں کے بچے جنہیں ماں گھر میں زمین پہ کالی چادر بچھا کے سامنے تکیہ رکھ کے کہتی ہے آؤ میرے بچوں آج غریب کی یاد میں روتے ہیں. میں شیعہ گھر میں پیدا ہونے والوں کے لیے ایک روایت پڑھ رہا ہوں, رکھیے میرے سر پہ قرآن. کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کر بتاتا چلوں کہ عزادار امام حسین کو پیارا کتنا ہے. پھر آپ کو یہ روایت سناتا ہوں. امام حسین کی آمد سے پہلے جلدی گریہ کرنا, ممبر چھوڑنا ہے مجھے. خود جناب سیدہ نے کہا تھا بابا رسول اللہ ابھی مولا دنیا میں تشریف نہیں لائے, بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے. کیوں میری زہرا خیر, میں ہر شخص کی ہائے سننا چاہتا ہوں. مصائب یکم محرم کو شروع کر دیا. زہرا کیا ہوا ہے, زہرا دکھ میں لگ رہی ہو. بابا میں مر جاتی ہوں. بابا کبھی کبھی مجھے میرے نوری حجاب سے ایک روتے ہوئے بچے کی آواز آتی ہے, اور بابا وہ بچہ رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے یا اماں ہو انبنوں کے عطشان, اماں میں تیرا پیاسا حسین ہوں, اماں مجھے پہچان. جی اپنی آوازیں بلند کرو. میں نے مسائل شروع کر دی. میری مائیں بہنیں اپنا گریہ بلند کریں گی, خدا ہر بہن کے نصیب دے کر. بابا میں مر جاتی ہوں. بابا مجھے کبھی کبھی آواز آتی ہے یا اماں ہو انبنوں کے عریان, اماں میں تیرا بے کفن حسین ہوں. تاریخ لیتی ہے میرے رسول نے مسجد تک شاہ صاحب جواب نہیں دیا. ایک دن میرے آقا گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا بی بی شدید رو رہی ہے. آقا چلتے چلتے قریب آئے, فرماتے ہیں زہرا خیر تو ہے, فاطمہ اتنا کیوں رو رہی ہو. رو کے فرماتے ہیں بابا آوازیں پہلے بھی آتی تھی, میں سہ جاتی تھی. بابا جو آواز آ جائیے بابا آپ کی زہرا مر گئی ہے. پیچھے والے گریے میں شریک نہیں ہو رہے. سیدہ آج کیا آواز آئی ہے, اور بابا میں ماں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا. بابا مجھے آج میرے نوری پہلو سے اسی رونے والے بچے کی آواز پھر رہی ہے, اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا یا اماں ہو انبنوں کے سہتان, اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا. اور بابا حسین ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. زہرا یہ کربلا کے میدان میں مارا جائے گا, زہرا یہ زخمی مارا جائے گا, زہرا یہ پیاسا مارا جائے گا, زہرا یہ اکیلا مارا جائے گا, زہرا یہ بڑے ظلم سے مارا جائے گا. تاریخ کے ہاتھ باندھ کے 3 بار پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون. رسول چپ. بابا میرے بچے کو بچائے گا کون. اب ہائے کرتے جوان بھائیو, ہائے کرتے ہو. جواب میں کتنی جلدی کروں یار, مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. تیسری بار بھی جب پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون, شاہ صاحب جواب نہیں آیا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, زمین پہ بیٹھی ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں بابا اگر یہ نہیں نہ بتاتے کہ اسے بچائے گا کون, میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا تو بتائیے بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون. رسول نے فرمایا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے, اس کے جوان تیرے جی. اب میں آگے گا اس روایت پہ. میں یہی منظر مانگ رہا تھا جو منظر بن گیا. چند لوگ جو ابھی بھی کسی اور خیال میں بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں وہ لوگ شریک ہو جائیں. 2 محرم کا دن کسی نے نہیں دیکھا, کسی کو یقین نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کم از کم ایک آنسو میرا اور آپ کا گر جائے.
तारीफ कहती है कूफा की रहने वाली एक औरत, बिल्कुल यही रिवायत मुझे पढ़नी है। कूफा की रहने वाली एक औरत रिवायत करती है, मैं बेवफा तुम थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था, मेरे घर मेरी जवान बेटी थी, मेरे घर हर साल ज़नाना अशर मुहर्रम हराम होता था, मैं ज़ईफ़ा थी, मुझ में कुछ करने की सकत नहीं थी, मैं बस दरवाजे पे बैठ जाती थी, मैं आने वालों का सलाम करती थी, जाने वालों को तबर्रुक तक़सीम करती थी, मैं कुर्बान जाऊं। कहती है मेरी जवान बेटी अपने हाथों से फर्श अदा बिछाती थी, मेरी जवान बेटी अपने हाथों से हुसैन की न्याज पकाती थी। कहती है 1 साल जिलहज के चांद में मेरी जवान बेटी की शादी हो गई। कहती है मेरी बेटी अपने घर की हो गई, कूफा की रहने वाली औरत है। कहती है अब मैं घर में अकेली रह गई, जिलहज की आखिरी तारीख थी, सारा दिन मैं सोचती रही कल ये तो मुहर्रम है, कल हस्बे मामूल मस्तूरात ने आ जाना है, कौन लंगर में आज पकाएगा और कौन तकसीम। मैं शिया नहीं मनता जिस बंदे की धान निकले। कहती है मगरिब का वक्त हुआ, मैं अपनी छत पे चली, अजीब दर्द है। कहती है परेशानी के आलम में मैं छत पे गई और बड़ी बेबसी में मैंने आसमान देख के कहा अल्लाह करे इस बार मुहर्रम का चांद ना आए, मेरी बेटी अपने घर की हो गई, मैं अकेली रह जी। पीछे वालों साथ में लो, तुम्हें मौला का वास्ता, तुम्हें मौला का बहुत ज्यादा पड़ गया हूँ। अल्लाह करे मुहर्रम का चांद नमूदार न हो, कौन इंतजामात को देखेगा, कौन लंगर न्याज पकाएगा, कौन फर्श अज़ा बिछाएगा, कौन तकसीम करेगा। वो औरत रिवायत करती है मैं आसमान की तरफ देख के रो भी रही थी और अपने आप से बातें भी कर रही थी। कहती है अचानक मैंने देखा आसमान पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। कहती है मैं रो रो के सोच रही थी मस्तूरात तो कल आ जाएंगी, फर्श अज़ा कौन बिछाएगा, मेरी उम्र ऐसी है, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, मुझ में इतनी सकत नहीं है, कल न्याज कौन पकाएगा, उनकी खिदमत कैसे होगी। नहीं आया वो बंदा यार जिसके पास हाथ है, पीर वगैरह जब वो मातम कैसे नहीं करता। कहती है मुझे मौत आ जाती, मैं वो मंजर न देखती। शाम को खड़ी हुई थी, रोते रोते रात का एक पहर गुजरा, मैं चांद देख के रो रही थी, मेरी माँ पर मैं जुमला तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ। कहती है अचानक मेरे दरवाजों ने दक्कल बाब सुनी। कहती है मैं हैरान थी, आधी रात को मैं करते मातम, मेरे रात आधी रात को घर कौन आ गया। कहती है सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही अब मैं मर जाती, दरवाजा खोल के मंजर न देखती। अब जो मैंने दरवाजा खोला, सामने एक ज़ईफ़ा थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, जिसके माथे पे मौत की पट्टी थी, जिसके इस जानिब एक बीबी थी, दूसरे जानिब 4 साल की बच्ची थी। मैंने हाथ बांध के कहा मजलिस कल मातम मातम कर मेरा भाई, मैंने हाथ बांध के कहा मजलिस कल शुरू होनी है, तुम एक रात पहले क्यों आ गई। कहती है मर जाती, जवाब न सुनती, छोटी दो तो चुप रही। जिसका हाथ पहलू पर था उसने बड़ी मुश्किल से हाथ जुदा किया और कांपते हुए हाथ बांध के कहती मोमिन हमने सुना है तुझे काम करने के लिए मस्तूरात की जरूरत है, और ये मैं आ गई, मेरी बेटी मेरे साथ, मेरी 4 साल की मातम ये मेरे साथ मेरी 4 साल की पोती है। अब तूने घबराना नहीं है, मेरी पोती खुद फर्श अज़ा बिछाएगी, मेरी बेटी खुद लंगर न्याज पकाएगी, मैं तेरे साथ दरवाजे पर बैठूंगी, मैं खुद न्याज तक से अदर भाई मुझे जुमला पढ़ने दीजिएगा, मैं खुद न्याज मिंबर छोड़ रहा हूँ आधे मिनट में, मैं खुद मेरे भाइयों हाथों को आजाद करो, ये हाथ बने हैं हुसैन के मातम के लिए, तुम्हें मौला का वास्ता अब मातम करना मेरे भाइयों। कहती है तीनों मेरे घर में आ गई, मैं यकम मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक सोचती रही, मेरी समझ में नहीं आया उसकी बेटी का हुसैन से रिश्ता क्या था, जो रो रो के हुसैन की न्याज पकाती थी, 4 साल की बच्ची लगती क्या थी जो रो रो के फर्श अज़ा बिछाती थी। कहती है 9 मुहर्रम की मजलिस खत्म हुई, मैं चलती चलती उन बीबियों के पास गई, अब वो बंदा सर नीचे कर ले बकार साथ मातम नहीं कर सकता। कहती है मैंने हाथ बांध के कहा ज़ईफ़ा तुम्हारा एहसान इतना बड़ा है जो मैं कभी उतार नहीं सकती, एक मिन्नत और करती हूँ, मुझसे 9 दिन काम करने की उजरत मांगो।
पैसे मांगो। अब बड़ी 2 बीवियां तो चुप रही, लेकिन 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी, उसने मेरे सामने आके सर से चादर उतारी, उसके दोनों कानों से खून जारी था। उसने हाथ बांध के कहा घर के किसी कोने में, और मुझे हुसैन जी छोड़ रहा हूं मिंबर, घर के किसी कोने में हुसैन को रोने की इजाजत। बकार सदी राजी रहिएगा 10 सेकंड, और मुझे घर के किसी कोने में हुसैन को रोने की इजाजत दे दे। कहती है बच्ची ने बात की, मुझे गश आ गया। हर वो हाथ उठे जिसकी कोई ना कोई दुआ रुकी हुई है। मैं मंजूरी वाला जुमला कह रहा हूं, मेरा करबला का यकीन है। अगर दिल में दर्द हो तो एक हाथ सर पे हो, एक सीने पे हो, और मांग लेना इमाम से। कहती है मेरे हवास जगह पे आए, मैंने देखा फजर होने वाली थी, कूफा की सरजमीन, फिर फजर होने वाली। मैंने देखा तीनों बीवियां चल के दरवाजे की तरफ जा रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं। कहती है मैं दौड़ते दौड़ते उनके सामने आई। कहती है मैंने कदमों पे हाथ रखे, मैंने हाथ बांध के कहा 9 दिन मेरे घर रुकी हो, मैं तुमको जानती नहीं हूँ, एक एहसान और करो। कल शहादत की मजलिस है, कल असल रश लगना है, कल इतना बड़ा इंतजाम है, इतनी बड़ी मातमदारी में अकेले कैसे संभालूंगी। ओ मेरी बीबी मुझे माफ कीजिएगा। कहती है कूफा की जमीन में जलजला आया जब मैंने कहा मुझे छोड़ के मत जाओ। कहती है छोटी 2 बीबियां तो चुप रही, जिसका हाथ पहलू पे था वो आगे बढ़ी, उसने आगे बढ़ के कहा मोमिना और मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाती, लेकिन फजर होने वाली है, अब मेरी मजबूरी है, और मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आजान देनी है। आगे बढ़ के मुझे गले से लगा, और जिसका अशरा करवा रही है उसकी मां ज़हरा, और तेरे घर तेरी जी। इथे जाकिर अली अब्बास अस्करी साहब जाकिर अली